إلى من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وكما قال عليه الصلاة والسلام. بھائیوں اور دوستوں اور قابل احترام بہنیں، اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ اس نے دنیا کو بنایا، دنیا میں بسنے والوں کو بسایا، ایک امتحان کا موقع ہم کو دیا، اس امتحان میں ہم تیاری کر کے پاس ہو جانا، غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ہمارا رخ اللہ کی رضا کے خلاف اگر ہو، ایسی صورت کے اندر یہ ناکامی کی واضح دلیل ہو۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم تم کو آزمائیں کہ عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے اور کون اس سے دور ہے۔ اللہ رب العزت کو آزمانے کا کیا معنی ہے؟ اللہ تو جانتا ہی ہے کہ جس شخص کی ہم نے فطرت بنائی ہے کہ نیکی کے راستے پر چلے گا، برائی کے راستے پر چلے گا، اچھائیوں کو اپنائے گا، برائیوں کو اپنائے گا، سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ لیکن اس آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ جب فیصلے کا دن ہوگا اس وقت اس کو واضح کر دیا جائے گا کہ تم نے یہ کیا تھا، ہم کو بتانے کے لیے موت و حیات کو منایا گیا ہے کہ ہم اچھے راستے پہ جا رہے ہیں یا برے راستے پہ جا رہے ہیں۔ اللہ کے علم میں تو رہی ہے۔ یہ عجیب موقع ہوتا ہے، جو جیسا ہوتا ہے اس کے اعتبار سے لوگوں کے دلوں کے اندر تاثرات ہوتے ہیں۔ نیک صالح ہوتا ہے تو لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ یہ جذبہ پیدا فرما دیتے ہیں کہ اس کے جنازے میں کثرت سے شرکت کرتے ہیں، اس کے لیے دعا خیر کرتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ ایک محدث نے فرمایا تھا کہ ہمارے تمہارے درمیان جو کچھ بھی ہے یہ موت کو پتہ چل جائے گا کون اچھا ہے۔ اور یہ واقعہ سیدنا امام احمد کی حمل کا ہے۔ ماشاء اللہ اس زمانے کے اندر تقریباً 7 لاکھ لوگوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ یہ بڑے محدث ہیں، یہ بڑے فقیہ ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، لوگوں کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے ان طرف مائل اور متوجہ فرمایا، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ابھی قریبی زمانے کے اندر حضرت رئیس المحدثین حضرت مولانا یونس صاحب نور اللہ مرقدہ جو جونپور کے رہنے والے تھے اور حضرت قطب اعلیٰ مولانا زکریا صاحب کے مخصوص تلامذہ و شاگردوں میں سے ماشاء اللہ حضرت نے ایسی توجہ ڈالی کہ حضرت کے نقش قدم پر 50 سال انہوں نے حدیث کی خدمت انجام دی۔ ہم تو اس مجمع میں نہیں تھے، لیکن جو لوگ جو تھے حضرت نے فرمایا میں دیار غیر سے یہاں آیا ہوا ہوں، کوئی اپنا رشتہ دار، کوئی اپنا عزیز نہیں۔ حضرت نے نکاح بھی نہیں فرمایا تھا، کوئی اپنی اولاد نہیں۔ مر جانے کے بعد کون میرے جنازے؟ لیکن حضرت کا جب انتقال ہوا پورے شہر سہارنپور کی طرف چاروں طرف سے پولیس انتظامیہ نے گاڑیوں کا اندر آنا بند کر دیا کہ گاڑیاں ادھر کھڑی کر دیجیے، پیدل جائیے، ورنہ پیدل والوں کے لیے بھی پریشانی ہو جائے گی۔ ماشاء اللہ 3 لاکھ کا مہمان تھا۔ جو نیک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل متوجہ کرتے ہیں۔ ہمارے قریبی لوگوں میں سے ایک بزرگ تھے حضرت شاہ عبدالغفور صاحب، حضرت حاجی عبدالغفور صاحب، جو شہر کے رہنے والے تھے، ہیڈ ماسٹر تھے، اسکولی تعلیم تھی، اردو بھی جانتے تھے، فارسی بھی جانتے تھے، اور انہوں نے حضرت اقدس
مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کا بعض اصلاحی رسالہ دیکھا تو پھر تھانہ پون کے اندر آ کر ان سے بیعت ہو گیا. اور جب بیعت ہو گئے تو حال یہ رہا کہ ادھر سے جب ٹرین پہ چڑھتے تھے جودھپور سے سارا دیوبند آنے تھانہ پون آنے کے لیے تو ان کے دل کے اوپر بڑا اثر ہوتا تھا. پھر تو ٹرین سے سفر کرنا بند کر پیدل ہی آتے تھے حضرت کے احترام میں. اور ایسا تعلق ہوا کہ جس مجمع کے اندر بڑے بڑے علامت الدہر تھے وہاں پر حاجی صاحب جو کہ عالم نہیں تھے، حافظ نہیں تھے، ان کو اجازت و خلافت کی دولت سے مالا مال سن کر کے بے ہوشی کی کیفیت ہو گئی. بہت دیر کے بعد آنکھ کھولا. کہا کہ حضرت میں تو آپ سے اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے حاضر ہوتا تھا، اور یہ چیز جو بڑوں کو آپ کو دینی چاہیے، علماء کو دینی چاہیے، مجھے اجازت و خلافت سے سرفراز فرمایا. میں تو کسی لائق نہیں ہوں. انہوں نے فرمایا کہ لائق اور نالائق ہونا یہ آپ کا فیصلہ نہیں ہے، شیخ کا فیصلہ. آپ کو اللہ رب العزت نے اس لائق بنایا کہ لوگوں کے لیے آپ ہدایت کا ذریعہ ہوں گے. جو لوگ آپ کے پاس جمع تو ایسی صورت کے اندر آپ ان کی رہنمائی کریں، ان کو بیعت کریں. حضرت نے فرمایا حاجی صاحب نے کہ میرے پاس کون آئے گا، میں تو برادری کا تیلی ہوں. اس مجمع کے اندر جہاں بڑے علماء تھے فرمایا کہ بعض تیل ایسے ہوتے ہیں جو انتہائی مہنگا، سونے سے بھی زیادہ مہنگا ہوتا ہے. اس وجہ سے آپ تیلی ضرور ہیں لیکن آپ مہنگے والے تیلی ہیں، اللہ والے تیلی ہیں. انشاءاللہ آپ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. حضرت کے کلمات تھے کہ زمانہ آیا دنیا کی مشہور معروف شخصیت اور سب میں ممتاز حضرت مولانا علی میاں صاحب بھی ان کو وہاں جاتے تھے، مولانا منظور نعمانی بھی جاتے تھے. کیا وہ کرتے؟ کوئی علم کا فیضان تو ظاہر بات ہے کہ انہوں کے مقابلے میں نہیں تھا، لیکن کچھ دل کی باتیں ایسی کرتے تھے ان حضرات کو سکون ہوتا تھا اور ان حضرات کے دلوں کو پر اس کے اثرات ہوتے تھے. اللہ والوں سے تعلق، اللہ والوں سے محبت، یہ سب کیفیات پیدا کر دیتا ہے. جب حضرت تھانوی کا انتقال ہوا تو زمانے کے اندر تو ٹیلی فون وغیرہ تھے نہیں، ڈاک سے تار کے نام پر پیغام بھیجا جاتا تھا. تیسرے یا چوتھے دن پیغام پہنچا. ظہر کی نماز کے بعد وہ کتاب پڑھ کر کے حضرت تھانوی کی مجلس میں کتابیں سناتے تھے. ڈاکیے نے لا کر کے دیا اور حاجی صاحب نے اٹھا، جس کے اندر لکھا تھا کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی اب دنیا میں نہیں رہے. یہ پڑھنا تھا کہ جیسے غشی کی صورت ہو گئی اور بے ہوشی کی صورت ہو گئی، یعنی اس خبر کو برداشت نہیں کر سکتے. تقریباً گھنٹوں کے بعد جب کچھ اطمینان ہوا تو لوگوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کا وفات کا واقعہ یقیناً بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن وہ تو بہت بڑے تھے، اس وجہ سے اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. حاجی صاحب نے زور سے کہا چپ رہو. تو مجھے اطمینان دلانے کے لیے کہہ رہے کہ وہ بڑے تھے، وہ ہمارے تمہارے بڑے تھے، اللہ کے بڑے تو ہم تھے. اللہ تو اللہ ہے، جس کو بخشنا چاہے معمولی عمل کے اندر بخش سکتا ہے، اور جس کو نہ بخشنا چاہے بڑے بڑے عمل بھی بیکار ہو جاتے ہیں. کہیں بھی نیت کے اندر کوئی فتور ہوتا ہے وہ قابل مواخذہ ہو جاتا ہے. بہرحال اس کے بعد 3-4 روز کے بعد جب انہیں اطمینان ہوا تو اپنی مجلس شروع کیا اور حضرت تھانوی کے سلسلے کے جو کچھ بھی ان کے تاثرات تھے وہ بیان کرنا شروع کیا. حضرت مولانا علی میاں صاحب کے بھتیجے مولانا محمد صاحب جو ندوے کا بہت ہی عالمی پرچہ ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، ان کا انتقال ہوا. مولانا علی میاں کی زبان بند ہو گئی. کچھ لوگ بات کرنا چاہتے تھے تو سن لیتے تھے لیکن ان کے جواب نہیں دیتے. مولانا راوی صاحب نے مدینہ منورہ میں حضرت شیخ الحدیث صاحب کو خط لکھا اماموں کا حال کہ انتقال کی وجہ سے ایسا ہو گیا. حضرت شیخ الحدیث صاحب نے جو جواب دیا وہ یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا گیا
تو ایک ہی ان کے بیٹے تھے، جوان سال تھے، جوان ہوئے تھے، ان کا کچھ ہی دنوں کے بعد انتقال ہو گیا۔ اب ان کے انتقال کے بعد حضرت معاذ بن جبل پر اثر یہ ہوا کہ ہفتوں اور مہینوں کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کا خط لکھا، کہا معاذ تمہارے بیٹے کا انتقال صرف تمہارے لیے نہیں، ساری امت کے لیے صدمہ ہے، اللہ تمہیں صبر عطا فرمائے۔ اور صبر کے ایسے موقع پر بڑی تلقین کی گئی ہے، ایک ایسا تعلق ہوتا ہے، انتقال کا صدمہ ایسا صدمہ ہوتا ہے کہ اس میں آدمی حد سے بھی تجاوز کر جاتا ہے، بہت سے تجاوز کر لینا نہ اس کے لیے فائدہ ہے نہ میت کے لیے فائدہ ہے، بلکہ یہ آتا ہے کہ جو بلا وجہ چیخ و پکار کرتا ہے، روتا ہے، دھوتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، اسے میت کو نقصان ہی پہنچتا ہے۔ میت کے لیے تو صبر کرنا ہے کہ اللہ کی امانت تھی، جب تک تھے اللہ نے رکھا، اس کے بعد چلے گئے۔ اگر آنکھوں سے آنسو خود آ جائے تو ایسی صورت کے اندر یہ قابل مواخذہ نہیں، لیکن چیخ و پکار، رونے کی آواز پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں، اور صبر کے خلاف یہ سب ساری صورتیں ہیں۔ صبر اور شکر دونوں کا بدلہ جنت ہے۔ ایسے موقع کو پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کے صبر کرنا ہی ہمارے لیے مفید ہے۔ بہتوں کو ایسا ہوتا ہے کہ تعلق کی وجہ سے، ان کی شفقت و محبت کی وجہ سے رلائی آتی ہے اور ناقابل برداشت صورت ہو جایا کرتی ہے۔ ایسے ہی موقع کو پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور اللہ کے حکم کے مطابق صبر کر لینا، یہ ان کے لیے بھی مفید ہے اور اپنے لیے بھی مفید ہے۔ آدمی جب مر جاتا ہے، اس دنیا کے اندر عمل کا سلسلہ جو اس کو ملا رہتا ہے وہ جاری رکھتا ہے، لیکن جب مر گیا تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ حدیث میں مسلم کی روایت ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ، آدمی مر جاتا ہے تو عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے باوجود بھی ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ ہے، کوئی دینی کام کر گیا، لوگوں کے رفائی کام کر گیا، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا کام کر گیا، مسجد بنوا دیا، مدرسہ بنوا دیا، اور بھی غربا کے لیے بہت سارے کام کر دیے۔ جب تک وہ سلسلہ خیر چلتا رہے گا، باقی رہے گا، لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے، اس کے عمل کو برابر ثواب پہنچے، اس کے نام اعمال کے اندر ثواب برابر پہنچتا رہے گا، برابر اس سے فائدہ اس کو پہنچتا رہے گا۔ ایک تو صدقہ جاریہ کی صورت ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ کوئی دینی کام اس نے انجام دیا، کتابیں لکھ دیا، اچھے کام کیے، امت کے لیے وقف کر دیا، امت اس سے فائدہ حاصل کر رہی ہے۔ ایک بڑے قابل فاضل آدمی نے کہا کہ مولانا میں کتابیں پڑھتا ہوں، اور تفسیر کی بیشتر اردو زبان کے اندر جو کتابیں اردو اور انگریزی میں سب میں نے پڑھ رکھا ہے، ماشاءاللہ علماء کرام کی محنتوں سے دل کو اوپر اثر ہوتا ہے۔ ہم ڈائریکٹ عربی تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن اپنی زبان میں جو کچھ آسان کر کے انہوں نے پیش کر دیا ہے، تو قرآن کے حقائق اور قرآن کا بلاغت، قرآن کی ساری چیزیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ بطور خاص فرمایا کہ حضرت مولانا تھانوی کی چھوٹی سی چھوٹی کتاب ہو، چند ورقہ کتاب ہو، اگر اس کو بھی دل لگا کر پڑھا جائے اصلاح کے ارادے سے، تو ماشاءاللہ اصلاح ہو جائے گا اور اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا۔ مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی 80 سال عمر کے اندر تقریباً 1500 کے قریب کتابیں لکھی، اور کسی کتاب کو اپنے لیے خاص نہیں کیا، بلکہ اس کو شائع کرنے کی عام اجازت دے دی ہے کہ کوئی بھی شائع کرنا چاہے، اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہے، وہ ہماری طرف سے اس کو اجازت ہے۔ اتنا بڑا ذخیرہ چھوڑ کر کے چلے گیا، ہم اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ ہماری ماں اور بہنیں کے لیے بطور خاص بہشتی زیور کی کتاب ہے، یہ پوری زندگی کے لیے لاہ عمل اس کے اندر ہے، یعنی مطبخ سے لے کر کے نماز پڑھنے تک، اور جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں دوا علاج کے لیے، سارے نسخے اس کے اندر رکھتی ہیں۔ تو اس طریقے سے کتابیں لکھ کر کے وہ چلے گئے، ہم جب تک فائدہ حاصل کرتے رہیں گے مولانا کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور ایک تیسری صورت یہ ہے کہ نیک اولاد چھوڑ کر کے اگر مرا ہے، تو نیک اولاد جو بھی نیک کام کریں گے ان کو تو ثواب پہنچے گا ہی، لیکن ان کے سرپرست کو، ان کے والد کو بھی ثواب پہنچے گا۔
اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد چھوڑ کر کے مرا، اچھی تربیت کیا، اچھے راستے کو پر لانے کی کوشش کیا تو ثواب اس کو بھی پہنچتا رہے گا۔ وہ دعا کرے جب بھی ثواب پہنچتا ہے، کسی غفلت کی وجہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگ لیا لیکن نیکی کے راستے کے اوپر لانے کا ذریعہ بنا، وہ سب کا سب ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ حاجی صاحب مرحوم ماشاءاللہ بڑے خوبیوں کے حامل تھے۔ میں تو بہت معمولی آدمی ہوں، کسی کے حقائق کو پہچاننا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ان کی جو صورتیں تھیں اور لوگوں نے جو تاثرات دیے، وہ عام آدمی تو ضرور تھے، صاحب علم نہیں تھے، عالم دین نہیں تھے، غالباً حافظ قرآن بھی نہیں تھے، یہ سب کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی ان کا دل صاف تھا، اللہ والوں سے تعلق رکھا، اللہ والوں سے محبت کیا اور اللہ والوں سے فیض حاصل کیا، تو اس کا فائدہ بہرحال سب کے سامنے محسوس ہوا۔ خالص بزرگانہ انداز کے آدمی تھے اور بزرگ تھے اور سب کے خیر خواہ تھے۔ میں چند سال پہلے یہاں پہلی مرتبہ آیا، ملاقات ہوئی، جیسا کہ حافظ صاحب نے تذکرہ کیا، اس کے بعد وہ سال میں 2-4 مرتبہ مجھے ٹیلی فون کرتے تھے اور وہ ٹیلی فون کرنے میں اپنا بھی حال بیان کرتے تھے اور اپنی اولادوں کا بھی تذکرہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی دعا کر دو کہ اللہ ہمارے اولادوں کے اندر، ان کے ذہن و دماغ کے اندر صلاح و فلاح پیدا کر دے، اللہ کے راستے کے اوپر چلنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے ہو جائیں۔ یہ سب کی فکر کیا۔ مجھے تو اتنی بڑی تعداد معلوم نہیں تھی، ہاں یہ تو دیکھتے تھے کہ چند لوگ ہیں اور ذمہ دار لوگ ہیں، 3 یا 4 لوگ ہیں، ان کے بیٹے ہیں، لیکن بیٹیوں کے سلسلے میں اتنی بڑی تعداد کا علم نہیں تھا کہ ماشاءاللہ 11 بچیاں ہیں اور سب بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا۔ بعض بچیوں کو جیون پور میں بھیجا، مولانا شاہد صاحب جو مدرسے کے ذمہ دار، ان کے والد حضرت مولانا شمس الدین صاحب اور ان کے والد حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب، ان سب بزرگوں سے میرا تعلق رہا۔ بڑی شاہد تو ہمارے درجے کے ساتھی ہمارے حافظ دیوبند سے فارغ ہوئے، ماشاءاللہ ایک مدرسہ قائم کر کے ان حضرات نے اس علاقے کے لیے، دور دراز کے لوگوں کے لیے فیض حاصل کر لینے کا ذریعہ بنایا۔ تو حاجی صاحب نے اپنی بعض بچیوں کو ماشاءاللہ وہاں بھی بھیجا، صرف اس لیے کہ ہماری بچی مسلمان ہے، مومن ہے، مومنہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے اندر دین کی تعلیم آ جائے اور دین پر عمل خود بھی کرے اور اپنے بچوں کی بھی اچھی تربیت کرے۔ تو ماشاءاللہ اپنی اولادوں کو فکر کیا، اپنی اولادوں کو دینی تعلیم دلایا، دنیاوی تعلیم بھی کاروبار کے دلایا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں نیکی کے اوپر مشتمل تھی کہ سب نیک رہیں، دیندار رہیں، اللہ والے رہیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ ماشاءاللہ یہ سب صدقہ جاریہ کی صورتحال ہے۔ اللہ رب العزت ان کے دلوں کے اندر جو نیکی کی باتیں ڈالتا تھا اور انہوں نے اس کے لیے کوشش کیا، اللہ تعالیٰ ان کی ساری کوششوں کو بارآور بنائے، ہر طریقے سے قبول فرمائے اور ان کے رفع درجات کا ذریعہ بنائے۔ تو بھائی اور دوستوں، انتقال تو ہوتا ہی رہتا ہے، کم وقت بھی ہے، میرا بھی سفر ابھی درپیش ہے۔ ہم آپ سب سے درخواست کرتے ہیں کہ 1 روز کا معاملہ، 2 روز کا معاملہ، 3 روز کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ پوری زندگی کا معاملہ ہے کہ آپ پوری زندگی ان کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو کچھ بھی اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے کام انجام دیے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اور سب ذخیرہ آخرت بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دینداری کے راستے کے اوپر لگائے رکھے، اور جیسے حاجی صاحب کا قلب تھا دینداری کی بنیاد کے اوپر، وہ علماء بھی مرغوب تھے، مشائخ سے بھی تعلق رکھتے تھے، وہ مشائخ کو ان سے بھی محبت تھی، یہ انتہائی تعلق کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سارے تعلق کو آخرت کے اندر اور قبر کے اندر ان کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بنائے، اور ان کے متعلقین اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور صبر کے ساتھ وہ اپنے والدین اور اپنے مرحوم کے لیے دعا خیر کرتے رہیں۔ انشاءاللہ یہ سب نیک کام ہیں، ان کے لیے سب ذخیرہ آخرت ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔